بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37۔ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ خدا کے ہاں سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اچھا، بھی آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے نظر میں حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا اور پھر وہ تقوی اور دینی مقاصد کے حصول میں ہزاروں لڑکوں پر سبقت لے گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگا دی، جو رشتے میں ان کے خالو بھی بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت جو ہے ان کے ذمہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا تھا۔ اب محراب سے مراد وہ ہجرہ ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام قیام پذیر تھی، جہاں پر وہ عبادت کرتی ہوتی تھی۔ اب جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے تو وہاں پہ بے موسم پھل ان کے پاس پاتے تھے، یعنی کہ گرمیوں میں سردیوں کا، سردیوں میں گرمیوں کا پھل پاتے تھے، اور وہ بڑے تعجب سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ فرماتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے موسمہ پھل دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ اب جب اصل زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل دیکھے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں نا ایک خیال آیا، ایک آرزو پیدا ہوئی۔ حالانکہ وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی، لیکن ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی اولاد سے نوازے۔ چنانچہ انہوں نے یقین کے ساتھ، بہت زیادہ توکل کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے، جب کوئی عورت پریگننسی میں یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب نیک اور پاکیزہ اولاد دیکھیں، والدین کی فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ منتقع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ صاحب قدرت ہے، وہ ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 39۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلامت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنے میں مشغول تھے، عبادت میں مشغول تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی، ان کو خوشخبری دی، ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک لڑکے کی خوشخبری بھیجی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ یہ بچہ علم و عبادت میں لوگوں کا سردار ہوگا اور گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور یہ خاص نبیوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں بنایا، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں، اب یہاں پہ آ رہے کلمۃ
کلامات من اللہ، یعنی کہ جو کلمہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی تصدیق کرے گا، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ آپس میں خالہ زاد ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں معراج کے وقت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر کٹھے ملے تھے۔ تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ خوش ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک لڑکی کی بشارت دیتا ہے، ایک لڑکی کی خوشخبری دیتا ہے۔ آج کے لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔